سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وأوننا ومعيننا وأعيننا وإعاننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قبورنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست نہایت ادب و احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ صلاۃ والسلام درود پاک کا پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک، ماہ رواں سفر المظفر ہے، اور سفر المظفر میں بڑے جلیل القدر اور ایسے اولیاء کرام کہ جن کی ولایت مسلمہ ہے، اور یقیناً وہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بزرگ تھے۔ بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام کا وصال و انتقال ہوا ہے۔ مثلاً حضور سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش قدس العزیز، ان کا وصال و انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔
سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اور 14ویں صدی کے مجدد اعظم مجدد برحق اعلیٰ حضرت کا وصال و انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت غوث البحق ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ غرض ہے کہ جلیل القدر اولیاء کرام ان کا وصال اسی ماہ مبارک ماہ صفر المظفر میں ہوا ہے۔ اولیاء کرام کے حالات اور واقعات، ان کے کشف و کرامات، ان کے درجات اور ان کے مراتب اگرچہ بے شمار ہیں، مگر ان میں سے ان کی یاد کو اپنے دلوں میں تازہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کر دینا یہ ضروری محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا کہ ایک علم شریعت ہے اور ایک علم طریقت اور حقیقت ہے۔ علم شریعت کے لیے، ظاہری علوم کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے، اور باطنی علوم کے لیے اور معرفت کے لیے اولیاء کرام کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شریعت کے احکام، مسائل اور ظاہری علوم علماء کرام سے حاصل ہوتے ہیں، اور باطنی علوم، طریقت اور معرفت کے علوم اور اسرار اولیاء کرام سے معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشہور عالم دین اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علم ظاہری سے فارغ ہوئے اور علم ظاہری کی تکمیل کے بعد، شریعت کے علوم کی تکمیل کے بعد، انہوں نے محسوس کیا کہ اب طریقت کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اس دور میں مشہور اولیاء کرام میں سے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کی بڑی شہرت تھی، بہت مشہور تھے، تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصد فرمایا، ارادہ کیا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں جایا جائے اور ان کی صحبت میں رہ کر علم معرفت حاصل کیا جائے۔ آپ چل پڑے، اور جب آپ وہاں پہنچے، ابھی آبادی سے کچھ باہر تھے، تو انہیں ایک ڈیرا نظر آیا، حویلی دکھائی دی۔ اس میں دیکھا تو اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ملازم، نوکر اور خدام وہاں ان کی خدمت میں موجود تھے، اور ان گھوڑوں کے جو کھوٹے تھے، قلعے، وہ چاندی کے تھے اور زنجیریں سونے کی تھی۔ بڑی کر و فر، بڑی شان و شوکت دیکھی تو مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید یہ کسی بادشاہ کا استبل ہے، کسی بادشاہ کے یہ گھوڑے ہیں، یہ کر و فر بادشاہوں کی ہو سکتی ہے، یہ اس کا مالک کوئی بادشاہ ہوگا۔
تو میں نے ایک خادم سے پوچھا کہ یہ گھوڑے، یہ استبل، یہ خدام اور نوکر یہ کس کے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خواجہ عبید اللہ احرار کے ہیں۔ فرماتے ہیں جب یہ بتایا کہ یہ خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، تو مولانا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی شہرت ہے، کیوں انہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے؟ یہ شہانہ ٹھاٹھ، کر و فر، یہ مال و دولت، یہ سونا اور چاندی، یہ بادشاہوں کے لائق ہے، درویشوں کے لائق نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ نہ مرد کس کے دنیا دوست دارد، جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو، دنیا دار ہو، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مرد کامل کیسے بن سکتا ہے؟ مرد کامل کو کیا کہ وہ دنیا سے پیار کرے اور دنیا سے محبت کرے، اور یہ اتنی کر و فر رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میرے دل میں آئی، خیال آ گیا، اور میں نے آگے جانے کا ارادہ چھوڑ دیا کہ آگے کس لیے جاؤں میں؟ یہ تو ایک دنیا دار ہوگا، اور دنیا دار کے پاس جا کر بیٹھنا اٹھنا، اس کے پاس رہنا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ فرماتے ہیں میں وہیں سے پیچھے لوٹ گیا، آگے ملا بھی نہیں، وہاں تک گیا بھی نہیں، انہیں کی زیارت بھی نہیں کی، وہیں سے میں پیچھے ہو گیا، لوٹ گیا۔ راستے میں ایک جگہ مجھے نیند آئی، سو گیا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنتی جنت کو جا رہے ہیں اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ منظر جو میں نے دیکھا تو فرماتے ہیں میری باری بھی آ گئی، حکم ہوا کہ اے عبد الرحمن جامی، تو نے علم میری رضا کے لیے حاصل کیا، نیکیاں تیری زیادہ ہیں، جا تو جنت میں چلا جا۔ فرماتے ہیں میرے متعلق جنت میں جانے کا حکم صادر ہوا، میں جانے ہی لگا تو ایک آدمی نے میرا راستہ روک لیا، آگے کھڑا ہو گیا اور مجھے یاد دلایا کہ اے عبد الرحمن، دنیا میں تو نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا اور وہ تیرے ذمہ واجب ہے ادا، اس کی واجب الادا ہے، یا میرا قرض مجھے ادا کر دو یا مجھے نیکیاں دے دو۔ فرماتے ہیں خواب میں حیران ہو گیا کہ یہاں قرض میں کہاں سے لوں، کس کو دوں، پیسے اس کو دوں، ادا کر دوں؟ اگر نیکیاں دوں تو پھر میرے پاس تو رہتا کچھ نہیں ہے، میں جنت میں کس طرح جاؤں؟ اب وہاں رک گئے، پریشان ہو گئے کہ نہ قرض ادا کرنے کو یہاں میرے پاس کچھ ہے اور نہ نیکیاں دے سکتا ہوں، کتنی نیکیوں کو میں اس کے دے دوں اور پھر میں جنت میں جاؤں، کیسے جا سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں حیران ہی کھڑا تھا، پریشان تھا، میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ سامنے خرامہ عبید اللہ احرار تشریف لا رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ عبید اللہ احرار ہے۔ جب وہ میرے سامنے آئے تو وہ بھی رک گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ جاؤ جنت میں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور معاملہ یہ ہے، یہ قرضدار میرا راستہ نہیں چھوڑتا، یہ کہتا ہے یا میرا قرض ادا کر دو یا نیکیاں دو،
اور دونوں چیزیں میں اس وقت نہیں دے سکتا، اس کو میں جنت میں کیسے جاؤں؟ عبید اللہ احرار نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مولانا وہ جو گھوڑے تم نے دیکھے تھے، سونا اور چاندی تم نے دیکھا تھا، وہ مال و دولت جو تمہیں نظر آئی تھی، وہ کس لیے تھی؟ سونا مانگتا ہے تو سونا دو، چاندی مانگے چاندی دے دو، گھوڑے مانگے گھوڑے مانگ دو۔ فرمایا جو کچھ مانگتا ہے اس کا قرض ادا کر دو اور جاؤ جنت میں جاؤ۔ فرمایا یہ کیا ہوگا کہ تم میرے تک تو نہیں پہنچے، اس طبل تک پہنچے تھے گھوڑوں کے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو دوزخ میں جائے۔ اب یہ ہے نسبت کی بات، تعلق کی بات۔ میں ابھی یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف حکایت نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور سیاستہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ذیشان موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 ناحق قتل کیے تھے، ایک کم 100۔ ایک دن اسے خیال آ گیا کہ کاش کوئی وسیلہ بن جائے، ذریعہ مل جائے کہ میرے گناہ بخشے جائیں، مجھے معافی مل جائے، جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو اس غرض سے کہ کسی سے مسئلہ پوچھوں گا، باہر آیا گھر سے، تو ایک راہب جو یہودیوں کا مولوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جنہوں نے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی شان جو تورات میں لکھی ہوئی تھی اس کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ راہبین وہ لوگ ہیں اور وہ یہود کے علماء ہیں، تفاسیر میں موجود ہے کہ جہاں تورات کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے کمالات اور معجزات اور آمد پاک کا ذکر ہوتا اور لوگ ان سے خواہش کرتے کہ ہمیں بتاؤ آنے والے نبی کی شان تو سناؤ، تو وہ ادھر ادھر سے سناتے اور جہاں حضور کی شان ہوتی وہاں ہاتھ رکھ لیتے اور پھر اس ان پڑھ قوم کو کہتے کہ یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے ذکر پاک کو چھپایا کرتے تھے، وہ راہب کہلاتے، وہ راہب ہیں یہودیوں کے مولوی۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی پاک کی شان کو چھپانا اور بیان نہ کرنا اور لوگوں کو نہ بچانا یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ جی، حالانکہ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان اور تعظیم اور توقیر کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرے تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ کے پاک محبوب کی محبت ان کے دل میں راسخ اور پکی ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بدبختی ہے ان لوگوں کی جو ایسا نہیں کرتے۔ وہ باہر آیا تو اس کو راہب ملا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 ناحق قتل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، مجھے میری مغفرت ہو جائے، مجھے معافی مل جائے، کوئی ذریعہ ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ جسے میری بخشش ہو جائے؟ تو اس راہب نے یہ کہا تو وہ تو وسیلے کا قائل ہی نہیں تھا، جو حضور کی عزت اور عظمت نہیں کرتے وہ وزیرے کو کب مانتے ہیں؟ ٹھیک جی، وسیلہ عظمت تو حضور کی ذات ہے نا۔ تو اس نے کہا ہرگز تیری توبہ قبول نہیں، ہرگز تیری بخشش نہیں ہو سکتی، ہرگز تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ ایک قتل کرنے والا اگر کر دے حق قتل تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اور تم نے نہ حق کے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تیری بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات علیہ السلام کے ارشاد پاک ہے، اس نے دل میں سوچا کہ بخشش تو ہوتی نہیں، مغفرت ہوتی نہیں، معافی ملتی نہیں، تو پھر 100 میں سے ایک کم کیوں لگا پھرتا ہے؟ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، نیام سے نکالی اور راہب کا سر بھی کاٹ دیا۔ اب 100 قتل نہ حق پورے ہو گئے، اپنے گھر گیا، گناہگار ضرور تھا، بدبخت نہیں تھا۔ پھر اسے خیال آیا
کہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا ہے کہ اور سے بھی پوچھ لیا ہوتا شاید بخشش ہو سکتی، معافی مل جاتی۔ پھر اسی ارادے سے باہر آیا تو اب ایک وسیلہ ماننے والا، ایک صوفی منش برگزیدہ بندہ، وہ اسے مل گیا اور اس سے کہا کہ میں 100 ناحق قتل کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری معافی ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ تو اس اللہ کے بندے نے اس کو کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تیری بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، معافی تجھے مل جائے گی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کیا ذریعہ ہوگا؟ کیا گھر جا کر مال و متاع سارا صدقہ کر دوں، نمازیں پڑھنی شروع کر دوں، روزے رکھنے شروع کر دوں؟ کون سا ایسا عمل کروں جس سے میری بخشش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بے شک نماز بھی مغفرت کا ذریعہ ہے، روزہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، صدقات و خیرات بھی بخشش کا ذریعہ ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے۔ میں تجھے ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ تو اختیار کر لے تو کبھی اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرمائے گا، یقیناً وہ قبول ہو جائے گا اور تیری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ۔ بستی سے باہر لے گیا اور اس کو ایک دوسری بستی کا راستہ دکھایا۔ نے کہا وہ جو سامنے گھر نظر آ رہے ہیں، بستی دکھائی دے رہی ہے، اس میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کے ڈیرے ہیں، اللہ کے ولیوں کے وہ گھر ہیں، جاؤ وہاں چلے جاؤ اور ان سے جا کر دعا کرا لو اور اپنا ماجرا پیش کر کے دعا کراؤ، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک میں اور جامع ترمذی کے اندر سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ وہ گھر کی طرف نہیں لوٹا، پھر اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ اگلی بات میں نے بتانی ہے، اللہ کی شان دیکھو کہ راستے میں ملک الموت آ گئے اللہ کے حکم سے، روح قبض ہو گئی، لاش پڑی ہوئی ہے، رحمت کے فرشتے آ گئے کہ اس کی روح کو جنت میں لے کر جانا ہے، عذاب کے فرشتے پہنچ گئے کہ اس کی روح کو جہنم کی طرف لے کر جانا ہے، دوزخ میں، اور دونوں فرشتے تکرار کر رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کیا رحمت کے فرشتے خدا کی ذات کے بغیر آئے تھے یا عذاب کے؟ اللہ کے حکم سے آئے نا جی، رحمت کے فرشتے بھی اللہ کے حکم سے آئے اور دوزخ کے فرشتے بھی اللہ کے حکم سے آئے۔ اے اللہ، اگر تو نے بخشنا تھا تو صرف رحمت کے فرشتے بھیج دیتا، عذاب کے کیوں بھیجے؟ اگر اس کی بخشش ممکن نہیں تھی تو عذاب کے فرشتے بھیجتا، رحمت کے بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ ان کو کیوں بھیجتا؟ آپ غور فرمائیں، حکمت یہ تھی کہ اگر رحمت کے فرشتے صرف آ جاتے تو لوگ کہتے جی اس نے گھر میں توبہ کر لی تھی اس لیے اس کے گناہ بخشے گئے۔ اگر عذاب کے فرشتے آ جاتے صرف تو لوگ کہتے جا رہا تھا اللہ کے ولیوں کے پاس، کیا حاصل ہوا؟ جہنم میں پہنچ گیا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو ظاہر کرنا تھا، ان کی عظمت کو واضح فرمانا تھا، ان کی محبوبیت کو ظاہر کرنا تھا۔ دونوں فرشتے بھیج دیے، پھر وہ تکرار میں ہیں اور ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ کیسے؟ کہ جہاں یہ پڑا ہے یہاں سے اس کے گھر کی طرف بھی زمین کو ناپو اور اللہ کے ولی کے دربار کی طرف بھی ناپ لو۔ اگر یہ اللہ کے ولی کا دربار یہاں سے نزدیک ہے تو اس کی روح کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر گھر اس کا نزدیک ہے تو پھر بے شک اس کی روح کو جہنم میں لے جاؤ۔
کئی دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کی وجہ سے اس کی بخشش ہوئی. میں کہتا ہوں یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ توبہ کے لیے زمین ناپنا بھی شرط ہے؟ کہیں ہے کسی بات میں، کسی کتاب میں کہ جہاں وہ گناہ کرے یا جہاں مرے تو اس کی زمین کو ناپو؟ نہیں. اگلی بات دلیل اس بات کی ہے کہ صرف اللہ کے ولیوں کے دربار میں جانے کی وجہ سے بخشا گیا. زمین ناپی گئی. اور یہ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو کہ خدا کی شان وہ عین درمیان میں تھا. جتنی مسافت گھر کی طرف تھی اتنی مسافت آگے اللہ کے ولی کے دربار کی طرف تھی. عین درمیان میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی جانب والی زمین کو، اب یہ بات قابل غور ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے ولیوں کے دربار کی طرف جانے والی زمین مسافت اور جو زمین تھی اس کے حکم فرمایا کہ زیادہ نہیں، صرف ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو کہتے ہو، ٹھیک ہے جی، اتنی سکڑ جا. فرمایا جب زمین کو ناپا گیا تو ایک بالشت اس کا گھر دور نکلا جہاں پڑا تھا، اور اللہ کے ولی کا دربار ایک بالشت نزدیک ہو گیا. حکم ہوا کہ چونکہ اللہ کے ولیوں کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، اللہ کے ولی کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، اس کی نیت دربار پر آنے کی تھی، اللہ والوں سے دعا کروانے کی تھی، ان کی زیارت کے لیے آ رہا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے ولیوں کے دربار پر جانے سے، ان کی زیارت کے لیے جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش ہوتی ہے. مولانا جامی رحمت اللہ تعالی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ایسا حق ہے. گو ملے نہیں تھے خواجہ عبید اللہ حرار سے، آگے گئے نہیں تھے، ان کے استبل تک تو پہنچے تھے نا، جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے وہاں تک گئے. تو قیامت میں خواجہ عبید اللہ حرار نے جب یہ فرمایا، خواب میں دیکھا کہ سونا مانگتے ہیں سونا دو، گھوڑے مانگتے ہیں گھوڑے دو، مال و متاع مانگتے ہیں تمہارا قرضدار تو اس کو دے دو، اور جاؤ جنت میں چلے جاؤ. کہ یہ کوئی کیا کہے گا کہ خواجہ عبید اللہ حرار کے استبل تک تو پہنچا تھا اور پھر دوزخ میں چلا گیا. یہ خواب دیکھتے ہیں، خود مولانا جامی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، جب میری آنکھ کھلی اب میں واپس جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور پھر میں خواجہ عبید اللہ حرار کے دربار کی طرف چل پڑا. چلتے ہوئے وہاں جب پہنچا، اب میں نے جہاں جناب ان کے گھوڑوں کو نہیں دیکھا، کر و فر کی طرف نہیں دیکھا، ماڑیوں اور محلوں کی طرف نہیں دیکھا، میں سیدھا آپ کی خدمت میں چلا گیا. دربار میں آپ تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ارشادات فرما رہے تھے، تربیت ہو رہی تھی، اور میں جا کر پیچھے بیٹھ کے سب کے. مولانا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں اس مجمع میں جو دربار میں حاضر تھے لوگ، ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا. جو ہی مجھ پر آپ کی نگاہ پڑی تو مجھے دیکھا، اور پہلے حالانکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، زیارت بھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے نام لے کر فرما دیا کہ مولانا عبد الرحمن تم عالم ہو، عالم دین ہو، اللہ کی رضا کے لیے تم نے علم پڑھا، تم پیچھے نہ بیٹھو، اور میرے ساتھ آ کر بیٹھو. بلا لیا، آپ آگے آ گئے. جب آپ قریب آئے تو مولانا عبد الرحمن فرماتے ہیں آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب پہلے آئے تھے تو تمہارے دل میں کیا خیال آیا تھا گھوڑے دیکھ کر؟ تم نے کیا کہا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کچھ نہیں کہا، زبان تک تو کوئی بات، دل کی بات تھی، میں نے کہا کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں دل میں تو تمہارے خیال آیا تھا نا، وہ کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ نہ مرداں کس کے دنیا دوست دارت.
وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا سے محبت کرتا ہو. یہ میرے دل میں آیا تھا اور میں واپس چلا گیا. آپ کی زیارت نہیں کی تھی, آگے نہیں بڑھا, میں واپس ہو گیا تھا. یہ دل کی بات ہے, میرے دل میں یہ بات آئی تھی, نمردہ کس کے دنیا دوست دارت. آپ نے فرمایا مولانا عبد الرحمن کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم نے غلط تو نہیں کہا, صحیح کہا. اس کا دوسرا مصرع کیا ہے کہ حضور وہ میرے دل میں نہیں آیا کوئی خیال, بس اتنا ہی آیا تھا کہ نمردہ کس کے دنیا دوست دارت. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے فرمایا کہ یہ میں کہتا ہوں اور یہ مصرع ساتھ ملا کر شعر مکمل کر لو, تمہاری بات بھی بن جائے گی, میری بات بھی رہ جائے گی. فرمایا نمردہ کس کے دنیا دوست دارت, اگر دارد برائے دوست دارد. اگر دنیا رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھے, اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے لیے رکھے, مساکین اور غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے دنیا جمع کرے اور اکٹھی کرے. تو فرمایا وہ مضر نہیں ہوتی, وہ اللہ کے محبوب ایسا کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لو, عثمان غنی کی زندگی پاک کو دیکھ لو, ان کا ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھ لو. مال و دولت ان کے پاس تھا جو اللہ نے بہت دیا تھا, مگر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا, اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جمع کیا تھا. فرمایا جو تم نے مال و دولت دیکھا وہ صرف دنیا داری کے لیے نہیں تھا, وہ سارا مال و دولت یہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے لیے تھا. گھوڑے جہاد کے ارادے سے رکھے تھے, کر و فر جو تھا یہ مساکین اور غرباء کی امداد کے لیے سب کچھ تھا. مال و دولت تمہاری بات بھی رہ جائے اور میری بات بھی بن جائے کہ گھوڑے اور یہ مال و دولت. معلوم ہوتا ہے کہ زہری مال و متاع یہ کوئی معیار نہیں ہے. جی زہری, یقین فرماؤ درویشوں کے اقسام ہیں, بات تو وہ ہیں جنہیں ترک دنیا کر رکھا ہوا ہے جی, اور بالکل ان کے کپڑے میلے کچیلے جی, پیروں میں جوتے نہیں ہیں, سر ننگے ہیں, اور ان کی شان میں بھی قرآن حدیث پاک کے اندر موجود ہے. فرمایا ربا اشاس اخبار من, حضور نے فرمایا کئی ایسے ہیں ان کے بال گرد آلود ہوں گے, سر سے ننگے ہوں گے, ان کا لباس تار تار ہوگا, اور اگر کسی کے دروازے پر چلے جائیں کچھ کسی کی سفارش کرنے کے لیے, کوئی بات منوانے کے لیے, تو لوگ ان کی کوئی بات نہ مانے, لوگ سمجھے کہ یہ تو کوئی معمولی آدمی ہے جی, گرد آلود میلے کچیلے. لیکن شان ان کی یہ ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ. حدیث پاک کے اندر ہے کہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ غریب مسکین نادار, اس کا لباس تن پر اچھا صحیح نہیں ہے, لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر اللہ پر قسم بھی کھا کر کہہ دیں تو اللہ اپنے اس ولی کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا. کیا مطلب؟ مثلا اب دن ہے ٹھیک ہے جی, اور دن کے اب 2:20 ہونے والے ہیں یا 25 ٹھیک ہے جی ہونے والے ہیں, اور وہ جو اللہ کا محبوب جن نے ترک دنیا کیا ہوا ہے, مال و متاع سے نفرت ہے, اس کو کر و فر نہیں ہے, لباس اس کا تار تار ہے, اگر قسم کھا کر کہہ دینا کہ اللہ کی قسم ہے کہ رات کے 2 بجے ہیں, مثلا رات کے 2:30 بج رہے ہیں, قسم کھائے اللہ تعالیٰ دن کو ختم کر دے گا, رات کر دے گا لوٹ آئے گی, اور اپنے ولی کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ. یہ حدیث پاک میں یہ بات نیت کی ہوتی ہے. نیت کیا ہے جی؟ اگر کر و فر ہے, مال و متاع ہے, اگر دولت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے, نیک کاموں پر خرچ کرنے کے لیے ہے, اور مساکین اور غرباء کی امداد کے لیے ہے, تو یہی تو اللہ والوں کا طریقہ ہے جی. اگر کوئی کسی کو دیکھ لے کہ اس کا لباس نہیں تو کہہ دے یہ ولی نہیں, تو یہ بھی بات غلط ہے. اور اگر کسی کو مال و متاع دیکھے اور یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں, یہ بات بھی غلط ہے. دیکھنا وہ چاہیے کہ وہ اوصاف, وہ کمالات, وہ عبادات اور وہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. فرمائے وہ علامات کیا ہیں؟ فرمایا الولی هو العارف باللہ و صفاتہ. فرمایا پہلی بات اس کے لیے یہ ضروری ہے
کہ اللہ کی ذات اور خدا کے صفات کا عارف ہو، اللہ کی ذات اور اس کے صفات کا عارف ہو، جاننے والا ہو، اس کی معرفت اسے حاصل ہو۔ اور فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ هو العارف باللہ وذاتہ المواظب علی الطاعات، فرمایا اللہ کی عبادت پر مواظبت کرنے والا ہو، فرمایا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے، فرائض کا وقت آئے تو فرائض ادا کرے، جو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے فرائض کی ادائیگی میں وہ کوتاہی نہ کرے، فرائض کی ادائیگی کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو نوافل پر بھی مواظبت کرے، نوافل بھی پڑھتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ المجتنب عن الکبائر، اور گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، اجتناب کرے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اگر طاعات پر مواظبت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے کبیرہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل رکھتا ہے، تو فرمایا یقین کر لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ معیار ولایت اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، مال و دولت کو نہیں، فرمایا اللہ کی معرفت جس کو جتنی حاصل ہوگی اتنا وہ زیادہ صاحب درجہ ولی ہوگا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبید اللہ احرار کے پاس مال و دولت تھا، ٹھیک ہے جی، اور پھر جو ان کے اوصاف اور کمالات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان پر غور کرو۔ کون ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ صحابہ کرام ہیں نا جی، معہ حضور کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور ولیوں میں اول درجہ کے ولی، اولیاء کرام میں اول صف کے ولی اور اول درجے کے ولی، پہلی صف کے ولی صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کی شان کو کوئی دوسرا ولی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے جی، کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا نبوت کے بعد صحابیت کا درجہ ہے، اور صحابہ کا جو مقام ہے وہ بہت تر بلند ہے۔ تو ان کے اوصاف قرآن نے کیا بیان کیے؟ فرمایا جو حضور کے ساتھ نبی پاک کے صحابی ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے متعلق اپنے دل میں وہ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، اشداء علی الکفار، ٹھیک ہے جی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں درویش تو وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو سب کو برابر سمجھے جی، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، سب کو ان کے ساتھ نرم گوش اختیار کرے، اس کے بڑے اخلاق ہوں، سب کو سینے سے لگائے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا یہ شان یہ ہے، اللہ کے ولی ہیں اشداء علی الکفار۔ اب اس قرآن کی آیت کا کیا جواب ہم دیں گے جو سلو کلی کے قائل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو جی۔ یہاں تک میں نے خود سنا کہ لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے بندو، کیا جس کے دل میں اسلام کی محبت اور غیرت اسلامی ہوگی وہ کافروں کو کیسے برا اچھا سمجھے گا، برا نہیں کہے گا؟ اشداء علی الکفار، تو میں کافروں پر بڑے سخت ہے۔ اور دیکھیے میں نہیں کہتا، ہمارا تو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، مولوی حسین احمد مدنی جس کو کہتے ہیں ودھنی، ٹھیک ہے جی، تو مولوی حسین احمد الشاب الثاقب ان کی اٹھا کر دیکھو، اس نے یہ لکھا کہ حضور کی توہین تو درکنار، اگر کوئی ایسا لفظ لکھ دے یا کہہ دے جس میں ایہام توہین ہو، احتمال نکلتا ہو، ظاہری طور پر نہ ہو مگر احتمال ہو توہین کا، تو وہ لکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ دیکھو شاب ثاقب، پڑھ کر دیکھ لو، کہتا ہے احتمال، وہ بھی کفر ہے۔ اور باقی الشفاء اٹھا کر دیکھو، نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں معمولی سی گستاخی کرنا وہ کفر کا موجب ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہنا
کہ ان کے بدن پاک پر مکھی بیٹھتی تھی، یہ بھی توہین ہے نبی پاک کی، یہاں تک بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ خود اندازہ فرما لیں قرآن پاک میں یہ کیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی پاک علیہ السلام کی آواز پر بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ کیا یہ نص قطعی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے کہ صرف آواز اونچی ہو جائے، یہ صحابہ کو خطاب ہے، صدیق اکبر کو خطاب ہے، فاروق اعظم کو مخاطب کیا گیا، عثمان غنی کو اور صحابہ کرام کو کہا گیا کہ تمہیں بڑے اللہ نے درجات دیے ہیں، اپنے محبوب کا ساتھ صحابی بنایا، درجات سے نوازا۔ اے ابو بکر، اگرچہ تیری شان یہ ہے کہ تو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، کہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں تیرا درجہ بلند ہے اور تو بے مثل اور بے مثال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تمہاری کسی کی بھی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے زندگی کے اعمال وہ ضبط کر لیے جائیں گے، خرمن ایمان راکھ ہو جائے گی۔ اللہ کے بندوں کیوں نہیں سمجھتے کہ نبی پاک کی بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے کہ معمولی سی گستاخی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اعمال سارے زندگی کے برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہاں کا یہ تصوف ہے، یہ کہاں کی صوفیت ہے کہ برے کو بھی برا نہ کہو، ٹھیک ہے، کافر کو بھی کافر نہ کہو؟ قرآن نے جگہ جگہ یا ایھا الکافرون کہا ہے کہ نہیں کہا؟ جب قرآن نے مخاطب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کافر ہی کہا ہے۔ اور یقین فرماؤ نبی پاک کا گستاخ اور بے ادب چاہے کوئی بھی ہو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر مسلمان کہلانے والا ہے اور پھر توہین کرتا ہے تو وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے شریعت مطہرہ، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں ایک پادری دھمکیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پوپ، ٹھیک ہے جی، اور وہ حکم دیتا ہے کہ پاکستان توہین رسالت کا قانون ختم کرے، ٹھیک ہے، قانون ختم کر دے، پاکستان ختم کر دے۔ ارے تم کون ہوتے ہو؟ یہ کیوں نہیں بکتے کہ عیسائیوں کو کہہ دو کہ تم اجتناب کرو، تم توہین نہ کیا کرو، ٹھیک ہے جی، یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے مسلمانوں نے، نبی پاک امتیوں نے تو صرف اپنے نبی کی عزت عظمت کا تحفظ نہیں کیا بلکہ ہر نبی کا۔ ہمارا تو یہ ہے عقیدہ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کوئی توہین کرتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی کوئی توہین کرتا ہے، یا کسی اور نبی کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی تم کہتے ہو ہم تو ان کی نبوت کے قائل ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن تم جو ماننے والے ہو کہتے ہو ہمارا نبی ہے، تو تم اپنے نبی کا عزت اور عظمت کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم تہ دل سے اس بات کی مذمت کرتے ہیں جو تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کہہ کے سے ختم کر دو۔ مجھے کل بتایا کسی نے، ایک عورت ہے یہاں پاکستان کی، وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو کر رہے گا، قانون توہین رسالت کا ختم ہو کر رہے گا۔ یقین کہہ لیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، غیب تو میں نہیں جانتا، لیکن اپنے اس یقین اور ایمان کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو نبی پاک کی توہین کو جائز قرار دیتا ہے اور جو اس قانون کو کہتا ہے ختم ہو جائے گا، وہ پہلے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ پہلے ختم ہوگا۔ وہ پہلے ختم انشاءاللہ، وہ ذلت کی موت مرے گا، کتے کی موت مر جائے گا، ذلیل ہو کر دنیا سے جائے گا، جو نبی پاک کی توہین کو وہ کہہ دے کہ جائز ہے، قابل سزا جرم نہیں ہے۔ آج کسی وڈیرے کی شان میں گستاخی کرو تو وہ قابل سزا جرم ہے،
یہ صدر ہے تو کے برابر بھی ان کی عزت نہیں ہے جی. ان جو اللہ کے محبوب اعظم ہیں، جن کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے کائنات بنی ہے، نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے کو کہتے ہیں یہ سزا کا قانون ختم کر دو، خدا تمہیں ختم کرے گا، انشاءاللہ نبی کی عزت باقی رہے گی اور تحفظ ہوتا رہے گا. جب تک حضور کے غلام زندہ ہیں انشاءاللہ یہ قانون باقی رہے گا اور اپنے نبی کی توہین کو ٹھیک ہے جی کبھی بھی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ تو حق پر ہے نا، اور اولیاء اللہ کے صفات میں عرض کر رہا ہوں کہ اشداء علی الکفار، پہلی شرط ان کا وصف یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں رحیم کریم. حضور کے غلام آپس میں رحیم کریم ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں. فرمایا تیسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے تراہم رکعا سجدا، فرمایا وہ دیکھو گے تو رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے. اللہ کی بات مواظب علی الطاعت میں ابھی عرض کر چکا ہوں، مواظب علی الطاعت ہوں گے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر غیرت ایمانی ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور عظمت اس کے دل میں موجود ہو. تو پھر اگر کافر ہے تو کافروں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہو سکتی. قرآن نے کہا کہ یہود اور نصارہ تمہارے دشمن نہیں ہو سکتے. کبھی آ کر یہاں ہمیں ہدایات دیتے ہیں، کبھی بلا کر دیتے ہیں. یہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، یقین کرو. ٹھیک ہے جی، ان کا ایمان کمزور ہے کہ وہ بلائیں تو دوڑے چلے جاتے ہیں، یہ کیا حکم ملتا ہے، یا یہاں بیٹھے ہو تو آ جاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ہم ان کے ملازم ہیں. پاکستانی قوم مسلمان جو جتنے ہیں یقین کرو وہ کسی غیر مسلم کے احکام کو ہرگز نہیں مانتے، ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے. وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مخالف ہیں، ہمارے ملک کے مخالف ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے کرتے ہیں اور اپنے مفاد میں کرتے ہیں، ہمارے مفاد میں کچھ نہیں کرتے. قائم رہو. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، فرمایا ثم استقاموا، پھر کچھ بھی ہو جائے وہ اسی پر پکے ہو گئے. ٹھیک ہے جی، ان کے قدم میں لغزش نہیں آتی، وہ لڑکھڑاتے نہیں ہیں، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے ہیں. جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ کسی دوسرے سے ہرگز نہیں ڈرتا. اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے کہ دوسرے کا خوف نہیں ہوتا. جہاں لے جاؤ تختہ دار پر بھی وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کے احکام کو مانوں گا، میں کسی دوسرے کے احکام کو نہیں مانتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تم ان کی شان کو کیا جانو، ان پر تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اور آ کر بشارتیں خوشخبریاں دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم فکر مت کرو، غم نہ کھاؤ. جس کو اللہ تسلیاں دے، جن کے ساتھ اللہ ہو، جن کو بشارتیں دی جائیں، وہ کیا گھاٹے میں ہوتے ہیں؟ لوگ جو اپنا نقصان سمجھتے ہیں کہ میرا گھاٹا ہو جائے گا، میں حق کہوں گا یا حق سنوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، ان کے ایمان کمزور ہیں. ٹھیک ہے جی. مومن مضبوط ہوتا ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اور وہ جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرو. داتا گنج بخش علیہ رحمت آئے تو انہوں نے مقابلہ ہندوؤں سے کیا کہ نہیں کیا؟ پادریوں سے کیا. انہوں نے کیوں نہ کہا کہ پادری ہمارے بھائی ہیں؟ کہا داتا صاحب نے. کہتے جی داتا کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. کیا یہی تعلیم ہے داتا صاحب کی علیہ رحمت کی کہ کافر مسلمان سب ایک ہیں؟ ان کے ساتھ نرمی پر تو یہ داتا صاحب نے کہا ہے. داتا صاحب نے تو آیا مقابلے کیے یا نہیں کیے؟ کیا تاریخ گواہ ہے کہ نہیں گواہ کی؟ ان کو مات کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام کی عظمت کو ظاہر کیا کہ نہیں کیا؟ کلمت اللہ کو الہ کیا کہ نہیں، بلند کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ان نے سلو کر لی تھی ان سے؟ کیا انہیں اپنا بھائی بنا لیا تھا؟ کیا انہیں اپنے سینے سے لگا لیا؟ جب وہ مجبور ہو گئے تو مانا، کہ جب ان کی دال نہ گلی تو تسلیم کیا. ورنہ پہلے مقابلے کرتے رہے، مناظرے کرتے رہے، چیلنج کرتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے. اور حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنی استقامت میں رہے. ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. ان کے ارادوں میں تذبذب نہیں ہوا. اس طرح پکا ہو جانا
ٹھیک ہے جی، رائے حق پر کسی کی رعایت نہ کرنا، حق کہنا